اجازت ہے؟ بالکل، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کو وہاں سے بھی جوڑتے ہوئے اور پھر اس بات کھل کے عظیم پر بات کریں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بعثت سے پہلے کے اس دور پر نگاہ ڈالیں تو ایک اور بڑا اہم واقعہ تھا، وہ حجر اسود کا نصب کرنا تھا کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا دوبارہ سے، کیونکہ عمارت گرنے کو تھی۔ اب کفار مکہ میں 4 بڑے قبیلے تھے جن میں آپس میں لڑائی ہو گئی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اعزاز ان کے حصے میں آئے کہ وہ جو جنت سے لایا ہوا پتھر ہے حجر اسود، اسے ان کے ہاتھوں سے نصب کیا جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو جب چاروں قبائل ایک طرح سے تلواریں بے نیام ہونے کو تھیں تو فیصلہ یہ ٹھہرا کہ صبح کے وقت جو آئے گا مسجد میں بیت اللہ میں داخل ہوگا وہی ہمارا ثالث ہوگا، وہی فیصلہ کرے گا کہ یہ کون حجر اسود کو نصب کرے گا۔ تو صبح لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے، امر الہی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک میں داخل ہوئے تو سب پکار اٹھے کہ صادق اور امین آ گئے، تو اب صحیح فیصلہ کرنے والے آ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر مبارک منگوائی اور چاروں کونے چاروں سرداروں کو پکڑائے اور آپ نے حجر اسود اپنے دستے مبارک سے واپس بیت اللہ شریف میں لگایا۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کو چونکہ بطور پروفیشن اپنایا تو آپ شام کے سفر پر جایا کرتے تھے، تو اس وقت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا مال بھیجا کرتی تھی تاجروں کے ہاتھوں میں۔ مکہ پاک کے تمام تاجروں کا مال ایک طرف، حضرت خدیجہ کا مال ایک طرف، اتنی بڑی مالدار رئیس خاتون ہیں، اللہ نے وہ دانائی عطا کی، وہ حکمت عطا کی انہیں کہ ان کے جو عملہ تھا وہ آپ دیکھیں تو کفار پر مشتمل ہے، یہودیوں پر مشتمل ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ تو ان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس درخواست بھیجی، کیونکہ آپ کی شہرت کیا تھی؟ صادق، امین، ہمسایوں کا خیال رکھنے والے، ہر ایک کی مدد کرنے والے، دیانتدار۔ تو وہ درخواست بھیجتی ہیں کہ آپ میرا مال لے کر جائیں، تو اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کرتی ہیں۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ میسرہ نے وہ پورا حال لکھا، بیان کیا آ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ تو آپ بالا خانے میں کھڑی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ سواری پر سوار ہیں، تو ایسی عجب شان ہے آپ کی، ایسا پر نور چہرہ انور ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے بالا خانے سے دیکھتی ہیں تو فوراً ہی دل محبت سے بھر جاتا ہے اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجتی ہیں کہ جہاں سارے رئیس ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہو چکی ہے، مگر انہوں نے وہ شان دیکھی، وہ جلوے دیکھے تو عقیدت کا ایک ایسا پیکر بن گئی کہ جب آپ نے شادی کا پیغام منظور کیا تو سارے غلاموں کو آزاد کیا، کنیزوں سے کہا کہ دف بجا بجا کے خوشی کا اظہار کرو کہ اللہ کے اس محبوب نے مجھے قبول کیا، کہ ان کی نگاہ وہ دیکھ رہی تھی، وہ منظر جو ان کی آنکھوں میں اور دل میں گھب چکا تھا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آئیں، وہ آپ کی دوست بھی تھیں، آپ کی ہمراز بھی تھیں، مشیر بھی تھیں، اور سارے جو اپنے بچیوں تھیں ان کی اولاد ساری جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے وطن سے ہوئی، ان کے کام وہ خادموں کو دے دیا کرتی تھی، تو کافی کنیزیں رکھی ہوئی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی، تن من دھن سے قربان ہوتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا جانا شروع کیا تو وہ بعض اوقات تو باہر بیٹھی رہتی اور انتظار کرتی رہتی، اتنی محبت اور اتنی عقیدت انہیں کمال درجے کی تھی، اور پھر کبھی واپس آ جاتی تو کبھی ان کے لیے توشہ بنا کر بھیجتی۔ یہی وہ غار حرا ہے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پورا رمضان ٹھہرے رہے۔ اس وقت آپ کی عبادت کیا تھی؟ تفکر، کہ آپ غور و فکر کیا کرتے تھے اور آپ کو خواب، سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ پھر یہی غار حرا ہے کہ جہاں پہلی وحی آئی، جبریل امی آئے، اقرا باسم ربک الذی خلق کا پیغام لے کر آئے، جسے بڑی خوبصورتی سے کہا، میرا خیال ہے مولانا الطاف حسین حالی کا یہ شعر ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو وہاں سے بعثت کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس کی ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد اسلام کا پیغام دینا شروع کیا تو 3 ادوار سے گزرے۔ پہلا دور خفیہ تبلیغ کا تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریبی دوستوں کو دعوت دینا شروع کی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے میں
سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، اور حضرت زید کہ جنہوں نے فوراً پہلے دن ہی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔